ایپیسوڈ 2 عرش کی تخلیق، لوہے و قلم کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے اس روح پرور سلسلے کے ایپیسوڈ نمبر 2 کا آغاز کر رہے ہیں۔ وہ لمحہ جب نہ زمین کا وجود تھا، نہ آسمان کی کوئی حد، نہ وقت کا کوئی شمار، نہ مخلوق کا کوئی نشان، صرف اللہ رب العزت کا جلوہ تھا، اس کی یکتائی اور اس کی وحدانیت۔ پھر رب کریم نے عرش کی تخلیق کا حکم فرمایا اور اس کے بعد لوہے اور قلم کا آغاز ہوا۔ یہیں سے قصہ کائنات کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد رب العالمین کا کلمے کو حکم ہوا کہ سانکھ عرش پر اول اس کلمے کو لکھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ: نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ کلمے نے 400 برس لا الہ الا اللہ تک لکھا، اور ایک روایت یوں ہے کہ کلمے نے جو لا الہ الا اللہ تک لکھا تو عرض کی، یا رب العالمین، تو بے مثال و بے مانند ہے، تیرے نام کے ساتھ یہ بزرگ نام کس کا ہے؟ بس جناب باری سے آواز آئی کہ یہ نام میرے برگزیدہ حبیب کا ہے، تو لکھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ حکم ہوا تو اللہ جل شانہ کے خطاب کی ہیبت سے کلمے کے منہ پر شگاف ہوا۔ تب کلمے نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب ہی سے قیامت تک کے لیے کلمے کا شگاف مسنون جاری ہوا۔ اس کے بعد عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے اور ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے اور ہر ستون کے اوپر 1000 کنگورے بنائے۔ ایک کنگورے سے دوسرے کنگورے تک 700 برس کی راہ ہے اور ہر کنگورے پر 18,000 قندیل ہیں، ہر ایک ایسا بڑا کہ 7 طبق زمین و آسمان اور جو کچھ کے اس کے بیچ ہے اس میں اس طرح سما جائے کہ جیسا ایک انگشتری بیچ میدان کے ڈال رکھی ہو۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک بصورت آدمی اور دوسرا بصورت شیر اور تیسرا گدھے کی صورت میں اور چوتھا بصورت گائے کے ہے۔ ان کے پاؤں تحت الثری میں پہنچے اور ان کے مونڈے عرش کے نیچے لگے ہوئے ہیں، اور چلنے کے وقت جب قدم اٹھائیں تو ہر ایک قدم 7,000 برس کی راہ میں جا پڑے۔ ان چاروں کے لیے عرش اٹھانے کا خدا کو حکم ہوا۔ تب ان چاروں نے زور لگایا مگر عرش کو ہرگز نہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد جناب باری سے ارشاد ہوا کہ اے فرشتوں، میں نے تم کو 7 آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے بیچ ہے ان سب کی طاقت دی، عرش کو اٹھاؤ۔ پھر انہوں نے زور لگایا تو بھی نہ اٹھا سکے، عاجز رہے۔ پھر جناب باری سے ارشاد ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کے اٹھاؤ، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکمال والجلال والجمال والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ترجمہ: میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو بادشاہ اور عالم ملکوت کا مالک ہے، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو صاحب عزت اور صاحب عظمت اور ذیشان اور قدرت والا اور کمال اور جلال اور بزرگی اور بڑائی کے لائق ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس زندہ بادشاہ کی جو نہیں سوتا اور نہیں مرتا ہے، وہ بہت طاہر اور بہت پاک ہے، جو ہمارا اور فرشتوں اور ارواحوں کا پروردگار ہے،
جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی تو خدا کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا۔ اور ایک روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ جب ان 4 فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ترجمہ: میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ کے، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا کی، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور نہیں توانائی اور قوت کسی کو سوائے اللہ کے، ایسا اللہ کہ بڑا بزرگ ہے۔ جب یہ پڑھا تو عرش کو اٹھا لیا، اور روایت کی گئی ہے کہ اس تسبیح سے وحشت اور فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ چاروں طرف عرش خدا کی تسبیح پڑھیں اور طواف کریں اور مومن بندوں کے لیے مغفرت اور معافی چاہیں۔ وہ یہ ہے قول تعالی الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شیء رحمۃ وعلما واغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم، ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں اپنے رب کی پاکی اور خوبیوں کو بیان کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں، ایمان والوں کے لیے اے ہمارے رب ہر چیز سمائی ہے تیری مہربانی اور علم میں، سو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر، اور بچا ان کو آگ کے صدموں سے۔ اس کے بعد عرش کے نیچے ایک دانہ مروارید پیدا ہوا، اس سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا۔ اس کی بلندی 700 برس کی رہا اور اس کی چوڑائی 300 برس کی رہا ہے، اور اس کے چاروں طرف سرخ یاقوت جڑا ہوا ہے، اور کلمے کو حکم ہوا کتب علم فی خلق وما ہوا قائم الی یوم القیامہ، ترجمہ: لکھ خدا کا علم خدا کی موجودات میں اور جتنی چیزیں کہ ذرہ ذرہ موجودات میں ہونے والی ہیں قیامت تک۔ پہلے لوح محفوظ پر یہ لکھا گیا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا الہ الا انا من استسلم بغذائک ویصبر علی بلائک ویشکر علی نعمائک خطبہ وعبسہ مع الصدیقین یقینا ومن لم یرض بغذائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی فلیطلب الرب سوائی ویخرج من تحت السماء، ترجمہ: شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں پروردگار سب کا، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہوں، جو راضی ہے میری قضا پر اور صابر ہے میری بلاؤں پر اور شاکر ہے میری نعمتوں پر، اور جو میں نے مقدر کی ہے بس شامل کروں گا میں ان کو صدیقیوں میں، اور وہ جو راضی نہ ہو میری قضا پر اور صابر نہ ہو میری بلاؤں پر اور شاکر نہ ہو نعمتوں پر، تو لازم ہے اسے کہ طلب کرے دوسرے رب کو سوائے میرے اور نکل جائے میرے آسمان کے نیچے سے۔ اس کے لکھنے کے بعد لوح محفوظ خود بخود جنبش میں آیا اور کہا کہ میرے مثل ہستی میں کوئی نہیں، اس واسطے کہ خدائی کا علم مجھ پر لکھا گیا۔ بس جناب باری کی طرف سے یہ آواز آئی، قال اللہ تعالی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، ترجمہ: مٹاتا ہے اللہ اور رکھتا ہے جس بات کو چاہتا ہے، اور اس کے پاس ہے اصل کتاب۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر چاہوں تو مٹا دوں یا رکھوں، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے۔ اور عبداللہ بن عباس سے ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مقدر کی ہیں ہرگز اس میں
تغیر و تبدیل نہیں ہوگی مگر 4 چیزیں: رزق، موت، سعادت، شقاوت۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے و قلم کو تخلیق دے کر تقدیر کے باب کو کھول دیا۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کائنات کی ترتیب اور آسمان و زمین کے ظہور پر۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ روح پرور سلسلہ آپ تک مسلسل پہنچتا رہے۔ اللہ حافظ۔